وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت يوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل ما قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو. آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اس سے پہلے جمعہ میں ہم لوگوں نے علم سے متعلق چند باتیں معلوم کی کہ مذہب اسلام میں علم کی کیا قدر و منزلت ہے اور ہماری موجودہ سوسائٹی کی کیا حالت ہے. تو اس سلسلے میں چند باتیں ہم نے معلوم کی. اسلام کے تعلق سے جہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ الاسلام دین العلم، کہ اسلام یہ علم کا دین ہے، تو وہیں پر اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے الاسلام دین العمل. جہاں یہ مذہب اسلام علم کا دین ہے وہیں پر یہ عمل کا بھی دین ہے. سلف کہا کرتے ہیں کہ العلم یسبق العمل ویتبعہ العمل، کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد یہ علم کا تقاضا ہے کہ علم کی روشنی میں ہم اپنی زندگی بسر کریں، شریعت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی بسر کریں. اور اگر ہم نے علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو نہ ڈھالے، ہتف العلم بالعمل، آواز دیتا ہے اگر عمل باقی رہتا ہے ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے. تو جس انسان کی زندگی میں عمل نظر نہ آئے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں علم ختم ہو جائے گی. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم علم حاصل کرتے ہیں اور شریعت کی باتیں معلوم کرتے ہیں اور مختلف اسلامک پروگرام میں ہم شریک ہوتے ہیں، جمعہ کے خطبوں اور نصیحتوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، تو ان خطبے اور نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. جو زندگی عطا کی ہے یہ عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور قرآن مجید کی مشہور آیت ہم جانتے ہیں سورۃ الملک کی، جس میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر کون ہے. تو زندگی اور موت کو بنانے کا اصل مقصد کہ عمل میں سب سے آگے اور بہتر کون ہے یہ جاننے اور آزمانے کے لیے اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ سب سے بہتر کون ہے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فضیل کہ تم میں عمل کے اعتبار عمل میں سب
یہ آزمانے کے لیے اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. تو پتا چلا کہ عمل کے میدان میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے کام ہم کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو, اللہ کی راہیت ہمارے عمل میں نظر آنی چاہیے, اللہ کی خاطر ہم ہر عمل وہ عمل کتاب و سنت کی روشنی میں ادا کیا جائے. اسی کو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایکم اسودہ واخلص, عمل میں تم میں سب سے زیادہ مخلص اور کتاب و سنت کا سب سے زیادہ پابند اور تابع کون ہے؟ یہ آزمانے کے لیے اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ فاطر کی ایک آیت کریمہ پیش کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے 3 طبقات کا تذکرہ فرمایا ہے. کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اس قرآن مجید کے وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب لوگوں کو جو ہے بنایا. گویا کہ اس قرآن مجید کے وارث ہم ہیں اور اللہ کے ہم سلیکٹڈ بندے ہیں, ہم اللہ کے منتخب مجید کے وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب لوگوں کو ہم نے وارث بنایا. اور اس کے بعد انسانیت 3 حصوں میں بڑھ گئی. کہا کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ. انسانیت کا طبقہ پہلا وہ ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے, گناہ کے ذریعے, معصیت کے ذریعے, اللہ کی نافرمانی کے ذریعے, کتاب اللہ سے دوری کے نتیجے میں اور شریعت سے دوری کے نتیجے میں انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, اور انسانیت کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو فرائض لاتا ہے, جو درمیانے راستوں پر اپنے آپ ہی طور پر ادا کرتا ہے. انسانیت کا ایک دوسرا طبقہ جو فرائض و واجبات کو ٹھیک طور پر ادا کرتا ہے اور حقوق کو بھی صحیح ڈھنگ سے ادا کرتا ہے, لیکن سنن اور نوافل میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا. اور انسانیت کا تیسرا طبقہ جو سب سے اعلیٰ, جو سب سے افضل اور اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ اور محبوب ہے, کہا کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. انسانوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو خیرات کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں, بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور اللہ نے اس تیسرے طبقے کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. اگر آپ کا تیسرے طبقے میں ہے جو فرائض و واجبات کے ساتھ سنن اور نوافل کی پابندی کرتا ہے اور خیر کے ہر کام میں, بھلائی کے ہر کام میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے, اگر آپ کا شمار انسانیت کے اس تیسرے طبقے میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑا الفضل الکبیر, یہ بہت بڑا فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے اس تیسرے طبقے کو عطا فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ اسلام جہاں یہ علم کا دین ہے وہیں یہ عمل کا بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے. تو عمل کے میدان میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عمل کو بجا لانے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھنا کہ آپ کا عمل اگر کتاب و سنت کی روشنی میں اگر نہ ہو تو آپ اپنے عمل میں کتنے مخلص کیوں نہ ہو, آپ رب العالمین کے دربار میں ہماری ساری عبادتیں اور ہمارے سارے اعمال رائگاں ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اسی لیے ہر عمل سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے. اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بن, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَصَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. تمہاری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کا ذریعہ کبھی نہیں بن سکتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کا ذریعہ اگر کوئی بنتے ہیں تو صرف ہمارا ایمان اور ہمارے خاطی بجا لاتے ہیں, اور انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دگنا اجر عطا فرمائیں گے. اور یہ لوگ محلات میں صحیح سالم ہوں گے, اطمینان کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے. اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہاری دولت, تمہاری اولاد, یہ ہے کبھی ہم عمل کے میدان سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا اور ہماری پراپرٹیاں کبھی ہمیں اللہ کے ذکر رہنا چاہیے. قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیں, قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم نیک اعمال کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی. جب کی پہچان تو یہ ہوتی ہے, وہ جب جنت کا سودا, جب اللہ کی رضامندی کی بات آتی ہے تو بڑھ چڑھ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مخاطب, جنت کی جانب آگے بڑھ
बढ़ो तो पता चला अल्लाह की जन्नत आगे बढ़ा करो। और याद रखें दोस्तों, बहुत नहीं देता है, कभी हालात नासाज होते हैं अमल करने के लिए, इंसान के अंदर तब तो है लेकिन है। इसी को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 चीजें आने से पहले इतना मुश्किल हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 7 चीजों का हिम्मत किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी मोहताजी और ऐसी गरीबी जो अल्लाह को भुला दे, ऐसी गरीबी आने से पहले तुम अमल के मैदान में आगे बढ़ो। इसलिए कि भूल जाता है, कभी फक्र फाका, कभी ऐसी मोहताजी इंसान की जिंदगी में आती है, वो अपने आगे फिरता है और उसको इस बात का एहसास भी नहीं होते हुए नजर आते हैं। और कहा ईमानदारी के आपको अपने पर ऐसी ईमानदारी से पहले तुम अमल के मैदान में आगे कर देने वाली हो। कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अमल करने की तड़प है, लेकिन वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन अमल का जज्बा तो उनके अंदर मौजूद है, लेकिन उन्हें ऐसी बीमारी लायक है जो बीमारी को हलाक कर देने वाली है। और हर मन मुस्लिम या ऐसा बुढ़ापा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के आने से पहले तुम अमल के मैदान में आगे बढ़ो। के मैदान में आगे बढ़ना ये सिर्फ सवारी दावा नहीं है दोस्तों, अगर सारे मुसलमानों से नहीं है, हर मुसलमान की ज़बान से बल्कि ईमान कहते हैं जो दिल में पैवस्त हो जाए और अमल से उसकी तस्दीक हो। हमारा अमल गोया कि इस कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा और अपने परवरदिगार की तैयार कर करने वाले बंदे कौन है, कहा तो गुस्से को अल्लाह की खातिर पी जाते नाम लेते हैं। अल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। बंदों की मज़ीद औसाफ को बताते हुए अल्लाह ने कहा जब इनसे कोई गलती सरजद होती है, जब ये कोई गुनाह का काम करते हैं, चाहे नेक बंदे हैं, ये अल्लाह से डरने वाले मुत्तकी बंदे हैं, जिनको इन्हीं लोगों के लिए हमने जन्नत को तैयार कर रखा है। तो इससे हमें पता चला कि अमल के मैदान में आगे बढ़ते हुए कहा कि इन्नल लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फिकून, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के पास बंदे वो हैं जो अपने रब से सही माने में डरते हैं और कभी अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते, कभी शिर्क अमल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में एक खौफ तारी रहता है, एक डर तारी रहता है कहीं हमारा अमल अल्लाह के दरबार में कबूल ना हो। इसीलिए हमेशा नेक अमल करने के बावजूद इनके दिल में अल्लाह की खशियत होती है और अल्लाह से दुआएं करते रहते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा उलाइका युसारिऊना फिल खैरात, यही वो लोग हैं जो खैरात के कामों में, भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम में से हर एक को चाहिए कि अमल के मैदान में एक दूसरे से आगे बढ़ने का हौसला अपने अंदर रखें। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल वाक़िया में कहा वस्साबिकून, जिंदगी में जो लोग दुनिया के सौदे पर आखिरत के सौदे को तरजीह देते हैं, जो लोग इस दुनिया पर गोया के आखिरत की जिंदगी को तरजीह देते हैं, नेक अमल में आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही नेक अमल कल क़यामत के दिन अल्लाह की नजदीकी हासिल करने वाले होंगे, अल्लाह जन्नत को हासिल करने वाले बंदे होंगे। और थोड़ा सोच के देखें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितनी नियामतों से नहीं नवाजा, कितनी आसाइशों से नहीं बसर कर रहे हैं। हम अल्लाह की नियामतों में हम पड़ रहे हैं। अगर हम में से हर एक जायजा लें तो हम में से हर एक जरूर अमल के मैदान में कोताही में सुस्त नजर आएगा और अमल के मैदान में गाफिल नजर आएगा दोस्तों। लेकिन ये सहाबा इकराम है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान इब्न सखर अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हम नमाज की हालत में होते हैं तो बसा औक़ात बाज़ सहाबा इकराम के गिरने की आवाज हम नमाज की हालत में सुनते थे कि जब हम नमाज की हालत में होते तो पीछे से बाज़ सहाबा इकराम के गिरने की आवाज हम सुनाई देते। दरअसल ये वो सहाबा इकराम होते जो भूख और प्यास की वजह से उनके अंदर खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अमल का जज्बा होता। लेकिन भूख और प्यास के आलम में भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को बचा लाने के लिए नमाज में खड़े होते, लेकिन दौरान नमाज जिनके अंदर खड़े होने की सकत ना होती, हिम्मत और ना होती, तो गोया के बेहोशी के आलम में नीचे गिर जाया करते थे। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान इब्न सखर अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। तो इस हदीस पर थोड़ा गौर करें। आज हम कितनी हम नियामतों में नहीं पड़ रहे हैं, अल्लाह की हम कितनी नियामतें हासिल नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारा अमल के मैदान में क्या किरदार है दोस्तों? अमल के मैदान में हमारा क्या किरदार है? हम में से कितने ऐसे बंदे हैं जो 5 वक्त की नमाज को उसके वक्त पर अदा करने वाले हम में से कितने मुसलमान हैं? कुरान
لوگ ہیں اور نیک عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھنے والے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ یقیناً یہ غور کرنے کا مقام ہے، یقیناً یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ صحابی رسول بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ابھی بدر کی لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی صحیح میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ابھی بدر کی لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول اگر میں اس جنگ میں شریک ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ کی جنت ملے گی۔ یہ بس یہ سننا ہی تھا۔ وہ کھجور کھا رہے ہوتے ہیں، کھجور کو نیچے ڈالتے ہوئے میدان جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شہادت نصیب فرماتا ہے۔ یہی عمل کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے جان کی بازی لگائی، اپنی خواہشات کی قربانی دی اور اپنی مال کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو عمل کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور انہی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم باحسان، کہ انصار اور مہاجرین میں سے جو اسلام کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں جو سبقت لے جانے والے جو صحابہ کرام ہیں اور ان لوگ اور وہ لوگ جو اس معاملے میں ان صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں، احسان کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں، رضی اللہ عنہم ورضوان، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس زندگی کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے، اس زندگی کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے۔ خاص کر ہم جس فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، انسان جب اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے فتنے اس کا استقبال کرتے ہیں، بہت ساری آزمائشوں کا انسان سامنا کرتا ہے۔ تو ایسے نازک حالات میں انسان کو اپنے ایمان کا تحفظ، اپنے اعمال کا تحفظ اور عمل کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی دور کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ فتنوں کے دور آنے سے پہلے تم عمل کے میدان میں آگے بڑھو۔ اور آپ نے فرمایا اب میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح سویرے انسان مومن ہوگا تو شام میں انسان کافر بن جائے گا، اور شام میں انسان مومن ہوگا اور صبح سویرے انسان کافر بن جائے گا۔ تو اس طرح کے دور یہ فتنے کا دور ہے، اس سے پہلے انسان کو عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوستو یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس زندگی کو اللہ کی بندگی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو سنبھلنے اور اپنی زندگی میں نیک اعمال کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بہت سارے ایسے مواقع لاتے ہیں جن مواقع کا استعمال کرتے ہوئے انسان اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ انہی مواقع اور انہی موسم میں سے ایک موسم رمضان ہے۔ رمضان کا موسم ابھی قریب میں آنے والا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر عمل کا حوصلہ اور عمل کا جذبہ اور عمل کی طرف لیے ہوئے ہم رمضان کا استقبال کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ مانگے کہ اے پروردگار تو صحیح معنی میں ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی عبادتیں، رمضان کے نیک اعمال صحیح معنی میں پروردگار تو ہمیں بچا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے رشتے دار، کتنے ایسے دوست و احباب جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے سحری اور افطاری میں ہمارے ساتھ شرکت کی، اور آج ہم دیکھتے ہیں خصوصاً ٹورنامنٹ کی اس بستی میں ایک سال کے درمیانی وقفے میں کتنے لوگ حادثات کے شکار ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ کتنے ہمارے دوست و احباب اور ہمارے رشتے دار، ہمیں بھی ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہے، موت آئے گی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے دوستو، اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان لے آ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر خاص نظر کرم ہے، تو لہذا اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ طاعت کے کاموں میں آگے بڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ فرائض کے ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کریں، اور روزے کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر بچا لانے کی کوشش کریں۔ پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو صحیح معنی میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہوں کی معافی صحیح معنوں میں اس سے حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون